بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے خواتین و حضرات کو پارلیمنٹ کے پریس بریفنگ کی جگہ سے السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج یہاں پہ ایک انلیگل صدر کا خطاب آپ نے سنا، جوائنٹ سیٹنگ پارلیمنٹ کی تھی، اور بحیثیت اپوزیشن لیڈر میں اٹھا اور پوائنٹ آف آرڈر ریز کرنے کی کوشش کی، پر بدقسمتی کے ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی نے اجازت نہیں دی۔ وہ کہ رولز میں ہے کہ جس وقت قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کسی پوائنٹ پہ اٹھے گا، اس کو اسی وقت فلور دیا جاتا ہے۔ جس طرح کے ملک میں قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اس وقت ہاؤس میں بھی آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ نہ صرف اس ہاؤس میں جو صدر وہ انلیگل ہے، غیر آئینی غیر قانونی، اسپیکر غیر آئینی غیر قانونی، ڈیپٹی اسپیکر غیر آئینی غیر قانونی، اور وزیر اعظم بھی غیر آئینی غیر قانونی۔ اسی تناظر میں آپ دیکھیں تو آرٹیکل 41 آرٹیکل 41 کے تحت پریزیڈنٹ جو ہے وہ نمائندگی کرتا ہے ریپبلک کی، اور وہ ہیڈ ہوتا ہے فیڈریشن کا، اور وہ پورے اکائی کی نمائندگی کرتا ہے۔ آصف علی زرداری نے، جس کو also known as Mr. 10%، اس نے بحیثیت صدر پاکستان پیپلز پارٹی سے ریزگنیشن نہیں دیا، اور نوڈیرو میں جا کے اس نے جلسے سے بھی خطاب کیا تھا۔ لہٰذا یہ اس کی وائلیشن ہم لوگ قومی اسمبلی میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور اس کے بارے میں قانونی حوالے سے آپ کو مزید ڈیٹیلز دیں گے میرے آنریبل چیئرمین جناب بیرسٹر گوہر صاحب۔ تھینک یو جی، تھینک یو سو ویری مچ۔ دیکھیں، ہم آپ کو بارہا کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں رہتے ہوئے اپوزیشن میں اپنا کنسٹرکٹیو رول پلے کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو اس بات کا خدشے کا اظہار کیا تھا کہ وی آر پش ٹو دا وال، اور وہ ہم نے یہ کہا تھا کہ پہلے جب ہم نے سیشن ریکویزیشن کیا تھا تو وہ سیشن جو ہم نے ریکویزیشن کیا تھا اس پہ ہمارے ایجنڈے کو نہیں رکھا گیا، اور جب پوائنٹ آف آرڈر پہ آتے ہیں تو وہ ٹائم نہیں ملتا، اور اگر ٹائم مل بھی جائے تو اس کو میوٹ کیا جاتا ہے یا ہمارا سپیس کم کر دیا جاتا ہے۔ آج کے اجلاس میں ہم نے اپوزیشن کو آج زرداری کو 21 توپوں کی احتجاج کی سلامی پیش کی ہے، جس نے زرداری کو بھی مجبور کیا کہ اپنے سپیچ کو ادھورا چھوڑ کے چلا گیا، اس نے بھی اپنی سپیچ مکمل نہیں کی۔ ریزن یہی ہے کہ آرٹیکل 41 کنسٹیٹیوشن کا کہتا ہے کہ صدر نہ صرف یہ کہ وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، بلکہ یہ کہ وہ ریپبلک کا یونٹی ریپریزنٹ کرتا ہے۔ زرداری اس وقت یونٹی آف دا ریپبلک نہیں ہے، وہ ایک پولیٹیکل فگر بن کے رہ گیا ہے۔ اس نے نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی صدارت سے استعفیٰ دیا ہے، نہ ہی اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ختم کی ہے، بلکہ ایک صدر کی حیثیت سے، پارٹی کے ہیڈ کی حیثیت سے وہ گیا ہے اور نوڈیرو میں اس نے اسپیچ کی ہے۔ آپ اگر یہ ڈول پوزیشن رکھ کے تو آپ یونٹی آف دا ریپبلک کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے۔ یہی وہ ہے جو ہم نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ لوگ عہدے بانٹتے ہیں، یہ اس کی ذمہ داری نہیں نبھاتے، یہ آئینی ذمہ داری نہیں نبھاتے۔ اس لیے ہم نے آج بھرپور احتجاج کیا، جس کے نتیجے میں زرداری اپنا سپیچ بھی ادھورا چھوڑ کر کے گیا ہے آج، اور انشاءاللہ ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے آئین اور قانون کے دائرے میں انشاءاللہ تعالی۔ ایک سیکنڈ میری ایک بات سنی، یہاں پہ ایک ضروری چیز، یہ احمد چٹھا صاحب ہیں ہمارے ایم این اے، ان کے بھائی الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے بھائی پنجاب میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس وقت ان کے گھر کے ارد گرد پولیس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن پنجاب میں نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، پولنگ سٹیشنز کم ہو رہے ہیں، ہم لوگ اس کی مزاحمت کرتے ہیں، اور ساتھ و ساتھ میرے عظیم قائد عمران خان صاحب کا جو ملاقات کرنے کا کمرہ ہے، وہاں پہ بھی جس طرح ایک گسٹاپو آپریٹ کرتی ہے، وہاں پہ جیل کی انتظامیہ نے ایک شیشے کی دیوار لگا دی ہے۔ ان کو کیوں اتنا ڈر ہے ہمارے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب سے؟ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم عمران خان یہاں پہ آئے گا۔ آپ یہ بتا دیں کہ آج کل سوشل میڈیا پر یہ اطلاعات ہیں
کہ آپ لوگ ہو سکتا ہے یہ آپشن استعمال کر لیں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا. کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ عدم اعتماد کا آپشن موجود ہے؟ آپ اپنی 180 نشستوں کا انتظار کریں گے یا کسی اور پارلیمانی جماعت کو ملائیں گے؟ دیکھیے جہاں تک نو کانفیڈنس کا تعلق ہے وہ اپوزیشن کا رائٹ ہوتا ہے جب چاہے اس کو استعمال کرے, لیکن ابھی ہم نے ہماری اس پہ انڈر کنسیڈریشن ہی, ہم تو سب سے پہلے اس کو اسٹرینجر ان دا پارلیمنٹ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس تو مینڈیٹ نہیں. ہم نے پہلے دن جو پوائنٹ آف آرڈر اٹھایا تھا وہ یہی تھا کہ ہی اسٹرینجر ان دا ہاؤس, اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. فارم 45 دکھائے, فارم 45 پہ یہ ہارا ہوا ہے. ہارا ہوا آدمی کے خلاف کیا لے کے آنا ہے؟ یہ عوام کا ریجیکٹڈ کرتا ہے. آج جو آپ کا آج کا بڑا بھرپور احتجاج رہا آپ کا اس پریزیڈنشل خطاب میں, کیا یہ جواب وہ اس اجلاس کا تھا جسے انہوں نے سبوتاز کیا تھا جو آپ کی ریکوزیشن کا؟ نہیں, دیکھو وہ ہمارے ریکوزیشن کیا تھا اس کا بھی ہم نے جواب دیا, لیکن جب سے الحمدللہ ہم چل رہے ہیں اور کر رہے ہیں. لیکن جب ایک بات کا ضرور ہے, آج ہمارا بالکل احتجاج بڑا بھرپور تھا, یہ ہمارا حق تھا اور ہم اس کی وہ پریزیڈنسی کو نہیں مانتے, اس لیے اپنا احتجاج رکھیں گے. جہاں بولنے کا ٹائم تھا وہ ہم نے بولا ہے, پارٹیسپیٹ کیا, پارلیمان میں رہیں, آخر وقت تک رہیں. آج احتجاج کا دن تھا اس کے خلاف, تو الحمدللہ بھرپور احتجاج کیا ہے. سر یہ بتائیں کہ یہ میڈیا میں پھیلایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے درمیان کوئی رفٹ ہے اور آپس میں ان کے شدید اختلافات ہیں, جس کی وجہ سے یہ پارٹی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے جا رہی ہے. میں مسکرا رہا ہوں, پاکستان تحریک انصاف میں ایک گروپ ہے اور اس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان گروپ, اور کوئی گروپنگ نہیں ہے. کوئی گروپنگ نہیں. وہ وہاں پہ اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے, ختم. آپ کی پارٹی, آپ اپوزیشن لیڈر ہیں, آپ کی پارٹی پہلے مشکلات کا شکار ہے, آپ کے کارکنان جیل میں ہیں, آپ کی قیادت جیل میں ہے, آپ کے رہنما جیل میں ہیں. اس کے اوپر سے آپ کی پارٹی قیادت بہت سخت بیانات دے رہی ہے, کچھ رہنما غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں. آپ اتنی ساری مشکلوں میں سیاست کیسے کریں گے؟ ہم لوگ آگ کا دریا عبور کر کے ہیں. جس وقت لوگ کہتے تھے آپ کے پاس امیدواران نہیں ہوں گے, آپ کے پاس پولنگ ایجنٹس نہیں ہوں گے, آپ کے لوگ نہیں جیتیں گے, رب کے حکم کے ساتھ اور عمران خان صاحب کی سیاسی بصیرت کی بنا پہ ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں, اور 180 سیٹیں فارم 45 کی بنا پہ ہیں, اور ہم لوگ یہ پروف کریں گے نئے سیئرز کو انشاءاللہ. دیکھو ہم نے اور بھی یہ ایک تاثر زائل کر دے, پاکستان تحریک انصاف یا کسی لیڈر نے کوئی سخت سٹیٹمنٹ نہیں دیا. ہم نے جو سٹیٹمنٹ دیا اپنے حقوق کی بات کی ہے, آئین کی بات کی ہے, قانون کی بات کی ہے, اس کی بالادستی کی بات کی ہے. ہم نے یہ حق کیا ہے کہ ہمارے خلاف آپ نے کیسز چلائے, انلیگل چلائے, 14 گھنٹے ٹرائل کیے آپ نے, 10 منٹ کی بریک کی ہے, انلیگل آپ نے ججمنٹیں دی ہے. ہم نے یہ بات کی ہے, آج بھی آپ ان کو زہر دینے کی کوشش کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کی میسز کو مارنے کی کوشش کر رہی ہے. خان صاحب نے ان کو کہا, تو جو بھی ہماری اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہمارے اپنے حقوق کے لیے ہے, اس کو ہم سخت اسٹیٹمنٹ نہیں. یہاں پہ ایک سیکنڈ, یہاں پہ میں یہ بھی بات کر دوں میڈیا کے ذریعے لوگوں کو کہ بشرا بی بی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا یہ ایک انسسٹنس تھی کہ ان کا چیک اپ شوکت خانم کے ڈاکٹر کے ذریعے ایک نجی اسپتال میں ہونا چاہیے, پر حکومت اس چیز پہ اٹل ہے کہ وہ صرف اور صرف پمپس پہ کرانا چاہتی ہے. ریزلٹس جو ہیں وہ ہم پہ مینیپولیٹ ہوتے ہیں, اس کو ہم لوگ رد کرتے ہیں. آج نیا باب شروع کرنے کی بھی بات ہوئی ہے, مفاہمت کی بھی بات ہوئی ہے, آپ کو لگتا ہے صلح کے کوئی چانسز ہیں؟ پہلے عمران خان کو ریلیز کریں, اس کے بعد صلح. ہمارا صرف ایک ہی ہے, وزیر اعظم عمران خان آئے. سر اسپیکر کی جانب سے تمام پارلیمانی جماعتوں کو خطوط لکھے گئے کمیٹیوں کے حوالے سے, آپ کو کیا خط لکھا گیا ہے؟ اور ہمارے یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ 6 سے 5 کمیٹیاں آپ کو دی جا رہی ہیں ٹوٹلی, تو آپ کتنے کی امیدوار ہیں کمیٹیوں کے حوالے سے؟ ہمارے پاس وہ خط آیا ہے, ہم لوگ آپس میں مشاورت کر کے اور ہمارے چیف ویپ صاحب اس پہ بہتر کریں گے, یہ نیگوشیٹ کر کے آگے بات کریں گے. اسپیکر صاحب سے آج میٹنگ ہوئی ہے, جو ہمارا ہاؤس میں حصہ ہے اس کے مطابق ہم اپنا ڈیو شیئر لیں گے. وہ ہم پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ مشاورت کر کے پھر اس کے بعد اپنا فیصلہ ان کو بتائیں گے. عوام جو مہنگائی سے اس کو دو چار ہے, تو غریب لوگوں کے لیے بھی کچھ آپ آواز اٹھانے کے لیے کوئی تبدیلیاں بنائیں گے اس حوالے سے, کیونکہ صرف آپ پارٹی کے ایشوز پر ہی بات کر رہے ہیں؟ دیکھو جہاں تک ہم تو اپوزیشن میں ہیں, ہمارے پاس کے پی کے گورنمنٹ ہے, اور کے پی کے کی گورنمنٹ الحمدللہ علی امین گنڈاپور صاحب بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. وہ ریلیف پیکیجز بھی دے رہے ہیں, اور ہر قسم کے وہ ایجوکیشن کے مد میں بھی, صحت کے مد میں بھی, ادروائز مہنگائی کم کرنے کے. یہاں ہم اپوزیشن میں جو کچھ اپوزیشن میں کر سکتے ہیں تاکہ عوام
عوام پہ مزید بوجھ نہ پڑ سکے، ہم احتجاج کرتے رہیں کہ عوام پہ مزید ٹیکسز کا بوجھ نہ بڑھے اور ان کو یہاں پہ ایک سیکنڈ، یہاں پہ آپ نے معیشت کے بارے میں بات کی ہے، کیونکہ میں منسٹری آف اکنامک افیئرز بھی چلائی اور انرجی بھی. آپ کو میں چند فگرز بتا دوں، میں نے پریس کانفرنس میں بھی بتائی تھی، یہاں پہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے جو تیل کی، گیس کی اور آپ کے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی ہیں، وہ بین الاقوامی منڈی کی وجہ سے نہیں، وہ IMF میں اگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 870 ارب روپے کا اس سال کا ٹارگٹ ہے. کیئر ٹیکر حکومت نے اور ابھی اس حکومت نے اس کو توسیع کر کے 970 ارب روپے انہوں نے کلیکٹ کرنے ہیں. یعنی کہ یہ جیب تراش وزیر اعظم جو کٹ پتلی وزیر اعظم ہے اور اس کی کابینہ، یہ آپ کی اور عوام کی جیبوں کو جیب کتروں کی طرح کتریں گے اور پیسہ اکٹھا کریں گے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا. پوائنٹ نمبر 3، آپ کا بجلی کا بل اس وقت اوسطاً 85 روپے یونٹ تک پہنچ گیا، یہ 100 روپے سے زیادہ تجاوز کرے گا. اس وقت امپورٹ کو انہوں نے کرٹیل کیا ہوا ہے، امپورٹس جیسی کھلتی ہیں آپ دیکھیں گا روپے مزید سلائڈ کرے گا. اور لوگوں کو جو 16 روپے کی یونٹ، اپنا 16 روپے کی روٹی جو کہ حکومت پنجاب اور وہاں پہ جو فارم 47 کی بیساکھیوں پہ مریم نواز جو چیف منسٹر بنی ہے، انہوں نے اناؤنس کی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں، جا کے کسی تندور والے سے وہاں پہ لینے کی خریداری کریں، 16 روپے کی روٹی آپ کو نہیں ملے گی. پچھلے 2 سال سے معیشت دباؤ ہوئی ہے، قرضے لے کے زیرو انٹرسٹ دے رہے ہیں 2 سال سے. دیکھو کل ہم نے اس کو ایکسپلین کیا. یس، بی بی اکیلی ہے، گھر میں بند ہے، وہ بنی گالا میں ہے. بنی گالا میں ہم نے نہیں کہا کہ آپ ان کو رکھیں، یہ لوگ خود لے کے گئے ہیں. بی بی اس وقت اکیلی ہے، ایک کمرے میں بند ہے، کھڑکیاں بند ہیں، دروازے بند ہیں. جس کے ہاتھ میں ان کی کسٹڈی ہے، بالکل خان صاحب نے نام لیا ہے، صحیح نام لیا ہے، بہتر نام لیا ہے اور صحیح ذمہ داری دی ہے کہ جس کے ہاتھوں میں اس کی کسٹڈی ہے وہ لوگ بی بی کی زندگی اور اس کی سیکیورٹی اور اس کے صحت کے لیے رسپانسبل ہیں. بہت شکریہ. ابھی ہمارے یہاں کمیٹیوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی PTI کو نہیں دی جا رہی. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیک ڈور کوئی ہمارے ذرائع کے مطابق کوئی باتیں ہو رہی ہیں جن کے مطابق نور عالم خان کو PSC کا چیئرمین بنایا جائے گا. کیا PTI اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے قبول کرے گی یا آپ پیچھے ہٹیں گے؟ بھرپور احتجاج کریں گے.